وہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، منفرد اور دلکش تھی، مگر انہوں نے اپنے اعدائیوں سے مردوں کو قائل کرنے کا فن نہیں سیکھا تھا، بلکہ اس نے اپنے تیر اور تلوار سے دشمن کا مقابلہ کرنا سیکھا تھا۔ ایک عظیم باپ کی بیٹی، ایک مرد مجاہد کی بہن، اور پھر سلطنت عثمانیہ کی دوسری شہزادی۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں حلیمہ خاتون کی۔ یہ عورت کون تھی اور تاریخ میں اس عورت کی کیا ذکر ملتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ عثمانی سلطنت میں نہ صرف تلواروں کی جھونکار بلکہ خواتین کی بصیرت اور قربانیوں کی گونج بھی شامل تھی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے دانش، عزم اور وفا سے عثمانی مردوں کی حوصلے بلند کیے۔ میدان جنگ میں دعا، حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کے ذریعے انہوں نے ایک ایسے سلطنت کی خواب کو حقیقت میں ڈالا جو 600 سال تک دنیا کی عظیم طاقت بنی رہی۔ ان کی قوت نے خاندانوں کو جوڑ کے رکھا، نسلوں کو پروان چڑھایا، اور ہر فتح کے پیچھے ان کی دعاؤں کا سایہ تھا۔ عثمانیوں کی تاریخ ان خواتین کے بغیر ادھوری ہے جو چراغ بن کر اندھیروں کو روشنی دیتی رہی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، عثمان غازی کی ایک انتہائی بہادر، دانشمند اور پراخلاق بیٹی تھی۔ وہ جنگ لڑنے میں کسی سے بھی کم نہیں تھی۔ ان کا تربیت اورحان غازی نے کیا تھا اور تلوار بازی میں وہ اورحان غازی سے کم نہیں تھی۔ لیکن ناظرین کرام، یہ حلیمہ خاتون نہیں تھی۔ اس شہزادی کا نام فاطمہ خاتون تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تاریخ میں عثمان غازی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نام فاطمہ خاتون بتایا جاتا ہے، جبکہ ڈرامے میں عثمان غازی کے 2 بیٹیاں دکھا دی گئی، ایک جس کا نام فاطمہ خاتون ہے اور دوسری جس کا نام حلیمہ خاتون بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں کہ حلیمہ خاتون عثمان غازی کی بیٹی نہیں تھی اور تاریخ میں حلیمہ خاتون کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ حلیمہ خاتون عثمان غازی کی والدہ تھی جس کا ذکر تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ عثمان غازی کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، اور ناظرین کرام وہ تھی فاطمہ خاتون۔ فاطمہ خاتون ملعون خاتون کی بیٹی تھی اور عثمان غازی کی تیسری اولاد تھی۔ ناظرین کرام، فاطمہ خاتون کے بارے میں کچھ ہی دنوں میں ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ فاطمہ خاتون کی مکمل تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نہ صرف فاطمہ خاتون کی بلکہ عثمان غازی کی تمام اولادوں کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی چینل پر۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات سن کر آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، قرلش عثمان سیریز میں بار بار تاریخ کی منافی کی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، عثمان غازی کی ٹوٹل اولادیں جو تھی وہ 7 اولادیں تھی، جن میں صرف 3 کو ہی سیریز میں شامل کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، عثمان غازی کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا اورحان غازی، دوسرا بیٹا جو عثمان غازی کا تھا وہ تھا چوبان بے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اورحان غازی کے بعد علاؤالدین بے نہیں تھا بلکہ چوبان بے تھا، جبکہ ڈرامے میں اورحان غازی کے بعد ڈائریکٹ ہی علاؤالدین کو لا دیا گیا۔ علاؤالدین ایک تاریخی کردار تو ہے مگر وہ عثمان غازی کا چوتھا بیٹا تھا۔ اس ڈرامے میں بار بار تاریخ کی منافی کی جاتی ہے کیونکہ ناظرین کرام، عثمان غازی جن کے 7 اولادیں تھے ان میں سے صرف 4 کو ہی دکھایا گیا، اور دوسری جانب تاریخی کرداروں کے بجائے فرضی کردار شامل کیے گئے۔ جی ہاں ناظرین کرام، حلیمہ خاتون ایک فرضی کردار ہے۔ حلیمہ خاتون کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہسٹری میں، اور اس کردار کو سیریز میں شامل کرنا انتہائی نامناسب تھا، کیونکہ ناظرین کرام آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہسٹریکل ہے۔ تو جب اس ڈرامے کو تاریخی نام دیا گیا ہے تو ڈائریکٹر کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس ڈرامے میں صرف تاریخی کرداروں کو شامل کر دے، نہ کہ فرضی کو۔ اب اچھا ہوتا لیکن اگر یہاں حلیمہ خاتون کے بجائے چوبان بے کی انٹری ہوتی۔ جی ہاں ناظرین کرام، چوبان بے کم از کم ایک تاریخی کردار تو ہے۔ اب ناظرین کرام، اگر آپ کو میں یہاں پر ایک اور بات بول دوں تو آپ یقین نہیں کرو گے۔ ناظرین کرام، اس ڈرامے میں 4 یا 5 کردار صرف تاریخی ہے، باقی جتنے بھی کردار ہے وہ سب فرضی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا نام آتا ہے بوران بے کا۔ بوران بے کا اگر آپ تاریخ دیکھو گے تو تاریخ میں بوران الب کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
تاریخ میں عثمان غازی کا جو سب سے قریبی اور وفادار سپاہی تھا وہ اقچا کوجا تھا۔ اب اسی طرح اگر آپ جیر کوتائی کا تاریخ دیکھو گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جیر کوتائی ایک فرضی کردار ہے، نہ کہ تاریخی۔ اب اگر اسی طرح آپ آئیکر کا تاریخ دیکھو گے تو وہ بھی ایک فرضی کردار ہی ہے۔ اب اس ڈرامے میں تاریخی کردار صرف اورحان غازی، علاؤالدین بey، فاطمہ خاتون، بالا خاتون اور عثمان غازی ہے۔ ڈائریکٹر نے ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے ایک نئے سٹوری کو جنم دے دیا اور حلیمہ خاتون کی انٹری کروا دی۔ اب حلیمہ خاتون ایک اچھا کردار ہے، حلیمہ خاتون سب کی فیوریٹ بن گئی سیریز میں، لیکن ناظرین کرام یہ کردار تاریخی نہیں ہے۔ اس سیریز کا سیزن 3 واحد سیزن تھا جس میں تمام تاریخی کردار موجود تھے۔ جی ہاں ناظرین کرام، سیزن 3 میں اقچا کوجا بھی شامل تھا، اس کے ساتھ ساتھ میخائیل کوسس بھی شامل تھا، میخائیل کوسس کے ساتھ ساتھ ترگت الب بھی شامل تھا، جو کہ یہ سب کے سب تاریخی کردار تھے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تاریخ میں ترگت الب کا بھی ذکر ملتا ہے، میخائیل کوسس کا بھی ذکر ملتا ہے، جو کہ وہ پہلا عیسائی تھا جو کہ مسلمان ہوا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، جو بھی کمانڈر شہنشاہ نے بھیجا عثمان غازی کی دشمنی کے لیے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن میخائیل کوسس وہ پہلا قلعہ تھا جو کہ مسلمان ہوا تھا اور اپنے قلعے کو عثمان غازی کے حوالے کر دیا تھا۔ اب اسی طرح اگر آپ اقچا کوجا کی تاریخ دیکھو گے تو تاریخ میں اقچا کوجا عثمان غازی کا قریبی سپاہی تھا اور اقچا کوجا نے عثمان غازی کے لیے بحری جہاز بھی بنائی تھی۔ ساتھ ساتھ اس وقت میں بم کا تجربہ بھی اقچا کوجا نے ہی کیا تھا، جو کہ آپ کو یہ واقعات سیزن 3 میں دیکھنے کو ملیں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر آپ کرلش عثمان کی ریگولر ویور میں سے ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عثمان غازی کے لیے بم کا تجربہ اقچا کوجا نے ہی کیا تھا۔ بدقسمتی سے بزدیک تاریخی کردار نہیں دکھا رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر جرکوتائی کی جگہ کائی سلطک ہوتا؟ کیا اچھا ہوتا کہ اگر بوران کی جگہ اقچا کوجا ہوتا؟ کیا اچھا ہوتا کہ اگر آئیکت کی جگہ احمد الب ہوتا؟ تو ناظرین کرام، اگر آپ سلطنت عثمانیہ کی تمام شہزادوں شہزادیوں کی تاریخ جاننا چاہتے ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ناظرین کرام بہت جلد میں اسی چینل پر ایک ایک کر کے تمام عثمانی شہزادوں شہزادیوں کا تاریخ اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ تو اگر آپ کا سپورٹ میرے ساتھ رہے گا تو میری بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور کام کرنے کا دل چاہے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔